صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، یعنی یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتے ان کو جو فوت کرتے ہیں ان کی جان نکالتے ہیں۔ توفاہم فوت اور متوفی سے ہے، الملائکۃ ملک الموت اور ملک الجبال کے لیے ہم بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ جب فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے تو کیا ہوتے ہیں؟ ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں پر، قالو فرشتے سب کہتے ہیں، فیما کس حال میں، کنتم تم تھے، قالو وہ سب کہتے ہیں، کنہ ہم تھے، مستضعفین سب کمزور و بے بس، فی الارضی سرزمین میں، قالو وہ سب کہتے ہیں، علم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعتاً وسیع، فتہاجروا پس تم سب ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں کہ مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم، وساءت اور بہت برا ہے، مصیراً ٹھکانہ، الا المستضعفین مگر وہ سب کمزور و ناتواں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ سب طاقت رکھتے، حیلتاً کسی تدبیر کی، ولا یہتدون اور نہ وہ سب ہدایت پاتے ہیں، سبیلا کسی راستے کی، فاولئک سو وہی لوگ ہیں، عصی اللہ قریب ہے کہ اللہ۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظالمی ظلم، ظالم اور مظلوم، انفسہم نفس نفسانی خواہشات اور نفسیات، قالو قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، مستضعفین ضعیف و ناتواں ضعف جگر، الارضی ارض و سما اور ارض مقدس، واسعتاً وسیع و عریض وسیع میدان اور وسعت، فتہاجروا مہاجر ہجرت اور مہاجرین و انصار، مأواہم ملجا و ماوا یتیموں کا ماوا، ساعت علماء سوء اور علماء ادب سوء الاعمال، الرجالی علم الرجال قحط الرجال رجال کار، النساء نسوانی امراض نسوانیت تعلیم نسواں، الولدانی والد اولاد مولود اور ولادت کے لیے ہم بولتے ہیں۔ یستطیعون استطاعت اور حسب استطاعت کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے، حیلتاً حیلہ بہانہ، حیلہ گر اور حیلہ ساز لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہتدون ہدایت، ہادی اور ہدایت یافتہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سبیلاً فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، اور عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس مسیراً ٹھکانہ ہے۔ باقی ورڈز ہمارے پاس بلیک اور بلو ہیں۔ بلیک ورڈز ہمارے اردو سے ریزمبل کرنے والے ہوتے ہیں اور بلو ورڈز ہمارے ریپیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی بات ہو رہی ہے ان مسلمانوں کی جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، اور فرشتے کہتے تھے تم کس حال میں تھے، یعنی اس وقت کی بات ہے جب مسلمان مکہ سے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی طرف، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو اپنی زرعی اراضی کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اور اپنے باقی تعلقات کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور وہ اسی حال میں وہاں پہ تنگی کا ٹائم بھی گزار رہے تھے اور ظلم کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ تو ان کے لیے کہا گیا کہ جب فرشتے فوت کریں گے ان کو، یعنی ان مسلمانوں کے مرنے کا، فوت ہونے کا ٹائم آئے گا، تو وہ اس سے پوچھیں گے کہ ظلم کرتے ہوئے کہ تم نے اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے، جب سب نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اور فرشتے کہتے ہیں ان کو کس حال میں تھے تم؟ یہ کہتے ہیں ہم تھے کمزور و بے بس اپنی زمین میں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی زمین میں کمزور تھے، بے بس تھے، ہمارا اس پہ بس نہیں چلتا تھا، ہمارے پہ اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی کہ اللہ کی زمین وسیع؟ تو فرشتے یہ جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ظلم و ستم برداشت جہاں پہ کر رہے تھے اس جگہ سے ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، اپنے آپ کو بھی ظلم میں رکھا، اور چونکہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اور ان کو ایک مضبوط قوت بننے کی ضرورت تھی وہاں پہ،
تو ظاہر ہے جب جتنے لوگ کم ہوں گے تو قوت اتنی ہی کم محسوس ہوگی، اور جب لوگ زیادہ ہوں گے تو قوت بھی زیادہ ہوگی۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ کمزور ناتواں مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے، یعنی اس کیٹیگری میں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس میں وہ مرد اور کمزور مرد اور عورتیں اور بچے شامل نہیں ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے تھے ہجرت کرنے کی، اپنی ایج کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، یا مالی کمزوریوں کی وجہ سے، اور نہ وہ رہنمائی پاتے تھے کسی راستے کی، یعنی ان کو کسی راستے کا بھی نہیں پتہ تھا، اور راستے میں رہنمائی کرنے والا ان کا کوئی نہیں تھا۔ ایسے مسلمان اس میں شامل نہیں تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں دیں گے، اور یہ اس سے مستعفی تھے جو سزا بتائی گئی ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی کمزور و ناتواں مرد، عورتیں، بچے، ضعیف صحت کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، یا ان کو راستوں کا نہیں پتہ تھا اور کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ یار ویسے تو نا اپنی